الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تبارک و تعالی لوگاں واسطے جو رحمت کھول دے انہوں کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ روک دوے اللہ دے روکن تو بعد انہوں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ دی ذات غالب حکمت والی ذات ہے. اج دا عنوان سخن برکت دا مفہوم اور ادے اسباب اور ذرائع، کہ برکت کہندے کنوں نے اور کڑیاں کماں دی وجہ تی اللہ تبارک و تعالی عطا کردا ہے. حضرت سیدنا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ برکت دا معنی لکھدے ہوئے فرماندے نے والبرکۃ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں کسی چیز وچ جڑی خیر اور بلائی بندے نو عطا ہوندی ہے اس دا نام برکت ہے. بندے کولے مقدار دے لحاظ نال اگرچہ تھوڑی چیز ہوئے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وچ برکت رکھ دیتی ہے وہ بندے واسطے بہت زیادہ ہے. اور اگر بندے کولے مقدار دے لحاظ نال بہت زیادہ مال و دولت چیزاں نے نعمتاں نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں وچ برکت اٹھا لی ہے تے وہ بندے دے واسطے پھر بھی تھوڑیاں نے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک حدیث پاک نقل فرماندے نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ شے بیچن والا اور اسی طرح شے خریدن والا یعنی بائع اور مشتری اے سچ بولن دھوکھا نہ دون، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی تجارت وچ برکت رکھ دیندا ہے. اور اگر یہ جھوٹ بولن ویچن والا خریدن والا اور دھوکھا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نو ختم کر دیندا ہے. پھر پتہ کی چلیا برکت دا اصل معنی میں کسی چیز وچ استحکام، ہمیشگی، پختگی اور اے خیر کثیر دا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز وچ بہت زیادہ بلائی رکھ دیندا وے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا کیتی، التجا کیتی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ساڈے شہر مدینہ دے اندر
تو برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی ساعینا، اے اللہ ساڈے شہر دا جڑا سا پیمانہ ایک جہدے نال کوئی چیز ناپی جاندی سی، تولی جاندی سی، اس دے اندر خیر و برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لنا فی مدنا، اے مد بھی ایک چھوٹا جا پیمانہ سی جہدے نال چیز ناپی جاندی سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی، یا اللہ اس دے اندر بھی برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیتی، یا اللہ ساڈے شہر مدینہ وچ برکت رکھ دے۔ پھر اپنے پیمانے دی دوبارہ دعا کیتی برکت دی، اور آخر تے نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی، اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین، اے اللہ مدینہ شہر دے اندر برکت نہیں صرف برکتاں بھی دگنیاں رکھ دے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دی اس دعا دا مقصد یہ سی کہ اے میری امت اگر برکت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر برکت اٹھا لی گئی تو تواڈے کول سمجھو سب کچھ لے لیا گیا۔ اس واسطے اپنے معاملات وچ صحت، زندگی، تمام اعمال دے اندر، علم دے اندر، دیگر نعمتاں دے اندر برکت دی دعا کریا کرو۔ اور برکت کیویں کیویں ملدی ہے؟ اج اسی لوگ انہاں اعمال تو غافل ہاں تقریباً۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب سنن ابو داود دے اندر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردے نے کہ ایک موقع تے صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کی تھی، یا رسول اللہ اسی کھانا کھانے ہاں مگر پیٹ نہیں بردا، سیر نہیں اسی ہو سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، تسی یقیناً علیحدہ علیحدہ ہو کے کھانا کھاندے ہو، اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں ہو کھاندے۔ انہاں عرض کیتی جی گل تے انجے ہی ہے کہ اسی الگ الگ ہو کے کھانا کھانے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اپنا کھانا مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے کھایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ، اور اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کیتا کرو، تواڈے واسطے اس کھانے دے اندر برکت رکھ دیتی جائے گی۔ پتہ کی چلیا کہ کھانا مل کے کھانا یہ بھی برکت دا ذریعہ ہے، اور اگر کھانا الگ الگ کھادا ہے تو وہ برکت دا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے بھی کئی دفعہ مختلف درساں دے اندر ذکر کیتا گیا وے، لیکن یاد دہانی واسطے دوبارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جس ویلے تو اپنے گھر والیاں کولے جائیں، فسلم، انہاں نو سلام کیتا کر، السلام علیکم کیا کر، تو فائدہ کی ہوئے گا، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اے تیرا السلام علیکم کہنا اپنے گھر والیاں نو اے تیرے واسطے بھی تے انہاں واسطے بھی برکت دا سبب اور ذریعہ آئے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کردے نے، اور اس حدیث پاک نو انہاں دی نو فرمان نو جڑا رسول اللہ دا انہاں نقل کیتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر نقل کیتا گیا وے
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن ولا غنی لہ بعدہ، جیڑا شخص قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے او فاقہ دے اندر مبتلا نہیں ہوندا، اور قرآن کریم دے نال تعلق جوڑیوں بغیر حقیقی مالداری بندے نو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ نے او فرماندے نے کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تحضرہ الملائکہ وتخرج منہ الشیاطین، جڑے گھر وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے اتھے رحمت دے فرشتے آندے نے اور شیاطین جن نکل جاندے نے۔ اور اگے فرماندے نے وَيَتَّسِعْ بِأَهْلِهِ، اور او گھر اپنے گھر والے چ رہنے والے واسطے وسیع ہو جاندہ ہے، اس دے اندر خیر و برکت دی کثرت ہوندی ہے، وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، اودے چ خیر و برکت دی کثرت ہوندی ہے۔ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، اور او گھر جدے چ قرآن نہیں پڑھیا جاندا تحضرہ الشیاطین وتخرج منہ الملائکہ، اتھے شیاطین جن آ جاندے نے اور رحمت دے فرشتے اتھوں چلے جاندے نے۔ وَيَضِيقُ بِأَهْلِهِ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، اور او گھر اپنے رہن والے واسطے انج لگدا ہے اپنی وسعت دے باوجود تنگ ہو چکے ہے، اور اس دے وچ خیر و برکت ختم ہو جاندی ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا برکت دا ذریعہ ہے، اور قرآن تے تلاوت نو چھوڑ دینا، او دے احکامات تے عمل نو چھوڑ دینا، اے خیر و برکت اٹھ جان دا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ قرآن پاک نو چھوڑدا ہے اس تے وبال کی آوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جڑا بندہ میرے ذکر یعنی قرآن پاک تو منہ موڑ لیندا ہے بے شک وہ دے واسطے زندگی تنگ ہو جاندی ہے۔ مفسرین نے اس آیے کریمہ دی وضاحت کردے ہوئے کہ دنیا دی زندگی بھی تنگ ہو جاندی ہے، سکون ختم ہو جاندا ہے، قبر دی زندگی بھی نعوذ باللہ اس تے تنگ ہو جائے گی، حشر دی زندگی بھی اس تے تنگ ہو جائے گی۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، رب فرماندا ہے اسی اس بندے نو جنہیں قرآن تو منہ موڑ لیا سی دنیا تے، انہوں قیامت الدن نابینا کر کے اٹھاواں گے، تو پھر ہوئے گا کہ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ بندہ رب دی بارگاہ وچ کہے گا اے میرے رب تو مینوں نابینا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تے ویکھن والے بندیاں وچوں سی۔ تے نابینا کر کے اس واسطے اٹھایا گیا کہ انہیں رب دے قرآن تو منہ موڑ لیا سی، رب دے ذکر تو منہ موڑ لیا سی۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب دی بارگاہ وچ کی کچھ شکایت کرن دے اپنی امت دی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ اس نو بیان فرمایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول رب دی بارگاہ چرز کرن دے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن تے عمل کرنا چھوڑ دیتا سی۔ تے نبی کریم علیہ السلام شکایت کرن رب دی بارگاہ چ، سمجھو پھر انجام کتنا سخت ہوئے گا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی شفاعت کر کے رب دی بارگاہ چ اپنی امت نو بخشوانا ہے، تے جے کسے شخص دی شکایت ہی نبی کریم علیہ السلام کر دینا کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس امت نے قرآن دے احکامات تے عمل کرنا چھوڑ دیتا سی، قرآن تو منہ موڑ لیا سی، تو اس بندے دا پھر انجام اور حشر کی ہوئے گا، بندہ سوچ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے بندے رب دی آسمانی کتاب نازل کیتی ہوئی دے مطابق جڑے احکامات نے زندگی گزارے،
اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں واسطے کتنی برکت رکھ دیندا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اے لوگ جنہاں نوں میں تورات دیتی سی، جنہاں نوں انجیل دیتی سی، اے اور جو کچھ تورات تو علاوہ انہاں لوکاں دی طرف انہاں دے رب دی طرف نازل کیتا گیا ہے، اے اس دے مطابق اپنی زندگی گزار دے، اس دے مطابق اپنی زندگی گزار دے۔ وہ کس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام تے ایمان لیا کے انہاں دی اتباع اور پیروی کر کے انہاں دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق چل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے پھر میں انہاں دے اتوں وی اور انہاں دے قدماں وچوں وی رزق عطا کراں۔ اتنا رزق لین کہ ایک کھا بھی لین انہاں کولوں رزق ختم نہ ہوئے، برکت اتنی رکھ دواں۔ تو مفسرین فرماندے نے کہ اے دیکھ لے شخص کہ رب نے واضح فرما دیتا وے کہ اگر تساں قرآن پاک دے اندر جو احکام نازل ہوئے نے انہاں دے مطابق زندگی گزار لی تو رب تبارک و تعالیٰ تواڈے واسطے آسمان تو بھی نعمتاں اور برکتاں اتارے گا اور زمین نو بھی حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، باہر کڈ دے اور اپنی برکتاں ظاہر کر دے۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں برکتاں لین واسطے اج 3 کام ذکر کیتے نے۔ پہلا کام کی سی کہ کھانا اکٹھیاں کھاؤ، دوسرا کام کی سی جدن بھی گھر چ داخل ہوو گھر والوں نوں السلام علیکم کہو، تیسرا قرآن شوق نال پڑھو، او دے احکامات نو سمجھ کے اس دے مطابق زندگی گزارو، قرآن تو منہ نہ موڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی تانوں برکت اور خیر کثیر عطا کرے گا جڑا ساڈے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔